جی ہاں میرے عزیزو، تمام سامعین جو مجھے سنتے ہیں ان تمام کی خدمت میں مسیح میں اسلام۔ اور آج میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں تمام خطوط جو پالوس نے مختلف کلیسیاؤں کو لکھے، میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو کلام مقدس کو پڑھ نہیں سکتے، اور یہ مختصر خلاصہ بہت سی باتیں اور بہت سے بید ان کے اوپر آشکار کریں گے۔ اور پھر اس کو جب آپ سنیں گے تو بے تحاشا برکات ملیں گی۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو بڑے زیادہ پرابلم اس وقت بھی تھے، اور آج بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی پرابلم چل رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے جی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یورپ کی سرزمین پر پالوس نے پہلی کلیسیا رومیوں کے صوبہ مقدونیہ کے شہر فلیپی میں قائم کی تھی۔ یہ مطلب پہلی کلیسیا تھی جو اس نے یورپ کی سرزمین پر قائم کی، اور فلیپی میں، یعنی کہ شہر کا نام فلیپی، اور اس کی مناسبت سے ہی فلیپیوں کی کلیسیا، اور یہ خط جو ہے وہ فلیپیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے۔ اب رسول نے اس کلیسیا کو یہ والا خط اس وقت لکھا جب وہ قید میں تھا، اور یہ اس وقت لکھا کہ جب اس زمانہ میں بہت سے لیڈران آگے اور وہ کہہ لیں کہ تعلیم کا فقدان، دینی تعلیم کا فقدان تھا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اور جب میں یہ ساری باتیں پڑھتا ہوں تو یقین مانے مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس دور کی عکاسی ہو رہی ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غلط روایات کو اجاگر کیا ہوا ہے، اور ان کا جو ایم ہے وہ روحانی تعلیم سے ہٹ کے ہے، اور ان کی وجہ سے جو مسیحت کے اندر بہت سی برائیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، اور جو پرابلمز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ چند مہینوں یا چند ہفتوں میں برائیاں جنم لے رہی ہیں، ان کو ختم کرتے کرتے یقین مانیے کئی سالوں لگ جانے۔ اور جب پالوس، میں نے بتایا کہ جب اس نے یہ فلپیوں کی کلیسیا کو لکھا ہے تو وہ قید خانہ میں تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کئی دوسرے مسیحی خادم، آج بھی ایسے بہت سے معاملات ہیں، سوچئے گا جب میں بات کرتا ہوں تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، مسیحی خادم اس کی مخالفت کر کے اسے دکھی اور پریشان کر رہے تھے، اور وہ فلیپی کی کلیسیا میں پھیلتی ہوئی جھوٹی تعلیم، مخالفت آپ کی کب ہوتی ہے کہ جب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کسی کو کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو، یہ تو ایم ہی نہیں ہے، جو دینی تعلیم ہے اس کا مقصد تو یہ ہے ہی نہیں ہے جو آپ بیان کرتے پھر رہے ہو۔ دینی تعلیم جو ہے ٹھیک ہے وہ روحانیت کی طرف لے کے، دینی تعلیم ہمیں برائیوں سے روکتی، دینی تعلیم ہمیں پاکیزگی کی طرف، دینی تعلیم ہمیں ایسا پہناوا سکھاتی ہے کہ جو کیا ہو کہ دینی تعلیم کے اکارڈنگ ہو، ایسا پہناوا نہیں کہ جو مطلب ہم کبھی یورپ کو فالو کر رہے ہیں، کبھی کسی کو فالو کر رہے ہیں، کبھی دوپٹے سروں سے اتر گئے ہیں، کبھی دوپٹے سروں پہ آ گئے ہیں، کبھی اسٹیج پہ جوتیاں ہیں، کبھی اسٹیج پہ جوتیاں نہیں ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے زیادہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، ایون دو کہ جو ریلیجس ایجوکیشن ہے اس کا فقدان ہے۔ بے تحاشا جگہ پر جب ہم جاتے ہیں تو جو خدارہ جو نوجوان بیٹیاں ہیں، نوجوان بیٹے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے آنا ہے چرچ کے اندر، کیسے جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پر آنا ہے، کیسے عبادت کو اٹینڈ کرنا ہے، اور کس پاکیزگی کے ساتھ آنا ہے، کس روحانی انداز سے داخل ہونا ہے، کس لباس میں آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج بھی، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے جدید دور میں ہیں، بڑی اویئرنیس ہے، لیکن یہ والی جو معاملات ہیں ان کا کوئی افسانے حال نہیں۔ یقین مانیے مجھے ادھر بھی بیان کرتے ہوئے اتنا عجیب لگ رہا ہے، اور یہ معاملات اتنے کو بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یعنی کہ کئی سال لگ جانے ان ساری باتوں کو اور ان لوگوں کو اچھی دشا یا اچھی ڈائریکشن کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ ان کو سمجھانے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے بتایا کہ وہ پریشان ہے، جھوٹی تعلیم کے باعث بھی پریشان تھا، تاہم اس خط سے خوشی، لیکن وہ جو فالورز ہیں، جو اس کو پتہ ہے کہ خالص تعلیم کی جو قدر کرتے تھے، ان کے لیے وہ خوشی اور اعتماد سے بات کرتا ہے اس خط کے اندر، اور یسوع مسیح پر پلوس کے گہرے اور مضبوط امان
یہ والا خط جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ اس کا امان مسیح پر اور اس کی تعلیمات پر بہت زیادہ ہے اور بہت مضبوط ہے۔ یہ خط لکھنے کی فوری وجہ یہ بھی تھی کہ پالوس کو فلپی مسیحیوں کا شکریہ ادا کرنا تھا، اور خط لکھنے کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں فلپیوں کی کلیسیا کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ وہ مصیبت میں اس کے کام آئے، انہوں نے اس کی ہیلپ کی، کہ انہوں نے ضرورت کے وقت اس کی مدد کی تھی۔ وہ اس موقع کو ان کی یقین دہانی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی اور اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کے باوجود حوصلہ اور اعتماد رکھیں۔ وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ مسیح جیسا حلیمی کا رویہ رکھو۔ یہ دیکھیں، یہ اصل یعنی کہ تعلیمات ہیں کہ ہمیں ہر حال میں، یعنی کہ جو ہمیں مسیحا نے سکھایا ہے، اس کی تعلیمات کا پلو جو ہے وہ ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا، پھر ہماری بہتری آئے گی۔ بعض دفعہ ہم بڑے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بڑی زیادہ مصائب کی وجہ سے، یا حالات بعض دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، نامید نہیں ہونا، حالانکہ خدا کا بندہ خود قید خانہ میں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو باہر لوگ ہیں، کلیسیا ہے، اس کھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے امان کو نہیں چھوڑنا۔ اور اس جو ویڈیو پیغام ہے، میں ایز خدا کا خادم ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو جو مجھے دیکھتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی امان، کیونکہ امان جو ہے وہ بہت آگے لے جاتا ہے ہمیں، اور امان کو مضبوط کرتے چلے جائیں، اور مسیح پر امان جو ہے وہ آپ کا ہمیشہ قائم اور دائم، اس کی تعلیمات پر اور اس کی تعلیمات کی تکمیل پر کبھی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیاب زندگی ہوگی۔ اور وہ کہتا ہے جی حلیمی کا رویہ رکھو، خود غرضی اور غرور سے مغلوب نہ ہوں۔ وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح کے ساتھ یگانگی میں تمہاری زندگی خدا کے فضل کی بخشش ہے، وہ جو تمہاری یہودی شریعت کی رسومات کی تعمیل سے نہیں بلکہ امان سے ملی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ امان سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، کلیسیائیں ترقی کرتی ہیں۔ وہ اس خوشی اور اطمینان کے بارے میں بھی لکھتا ہے کہ جو خدا انہیں عطا کرتا ہے، جو مسیح کی یگانگی میں عمر گزارتے ہیں، یعنی کہ جو مسیح کے ساتھ اور اس کی تعلیمات میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس خط کی خصوصیت یہ ہے کہ خوشی اور اعتماد اور اتحاد، یگانگی، مسیحی امان اور مسیحی امان اور زندگی میں ثابت قدم رہنے پر زور دیا گیا، یعنی کہ کوئی بھی مشکل آئی، ایون کہ خدا کا بندہ پالوس اس وقت قید خانہ میں، لیکن وہ تعلیمات جو ہے وہ ایسی اپنی کلیسیا کو ڈیلیور کر رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بے خوف رہنا ہے، خدا پر امان ہے۔ آپ یعنی کہ جس کے فالوور ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں اپنے فضل کے سایہ سے نہیں نکالتا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ضرور وقت کے اوپر ہمیں کیا کرے گا، بحال کرے گا۔ یہ فلپی کی کلیسیا کے لیے پالوس کی گہری اور سچی محبت کا مظہر ہے کہ وہ خود قید خانہ میں مصیبت میں، لیکن وہ اپنی کلیسیا کو کیا کر رہا ہے کہ مضبوط کر رہا ہے، اور ان کو خط لکھتا ہے کہ وہ مسیحی امان اور اس کی تعلیمات میں ہمیشہ قائم اور دائم رہیں۔ اور آج میں بھی اس ویڈیو پیغام سے جتنے مجھے سنتے ہیں، میں بھی ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی، آپ کی جو زندگی کی خواہشات ہیں، آپ کے تمام معاملات جن کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچیو کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت پر پوری ہوں آپ کی خواہشات، اپنے وقت پر آپ ہر اپنا ایم جو ہے وہ اچیو کریں، تو ضرور ہے کہ آپ اپنے امان میں قائم رہیں اور مسیحی تعلیمات کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ پھر آپ کی فیملی، اور اگر آپ پاسبان ہیں، آپ کی فیملی، آپ کا چرچ ترقی کرے گا۔ اور میرے عزیزو جو مجھے سنتے ہیں، میں ایک بار پھر کہوں گا وہ کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ یہ باتیں بہت سے لوگ سنیں اور ترقی پائیں۔ آمین۔